بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے آپ لوگوں کی، آپ بھائیوں کی، آپ بچوں کی دعاؤں کا صدقہ، اور وہ دعا جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، ان سب دعاؤں کی طفیل ہم ایک بار پھر اللہ پاک کے پاک کلام کی سماعت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا، مل کر اللہ کا قرآن سننا، سن کر سمجھنا اور سمجھ کر عمل کی کوشش کرنا، اللہ پاک یہی ہمارا مقصود بنائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ دوستو، سورہ حجرات چل رہی ہے۔ سورہ حجرات کا نمبر 49 ہے، 49، سپارہ نمبر 26 ہے، اور آیات ہم نے 2 پڑھی ہیں۔ اس کا ترجمہ سماعت کرنا ہے، اور اس کا شان نزول جو اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے بیان کیا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔
سورہ حجرات سپارہ 26 آیات 2 ہیں، 9 اور 10۔ مضمون یقیناً اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں کیا شک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہماری گفتگو میں، ہمارے کلام میں، ہماری باتوں میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاک کلام میں کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، اور اللہ جو بھی بیان فرماتا ہے وہ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ ہمارا شک دور ہو جائے۔ کلام میں کوئی شک نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ کا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو فریق مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں، لڑے نہیں لڑ پڑیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے والی ہے، تو صلح کرا دو۔ اس کا شان نزول 2 ہیں، آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ عبداللہ ابن ابی کے گھر تشریف لے چلیں، اس کو سمجھائیں، شاید اسے سمجھ آ جائے اور پکا مومن بن جائے۔ سرکار دو عالم نے اچھی دعوت کو قبول فرما لیا۔ سرکار نے اپنا گدھا منگوایا جو آپ کی سواری تھی، اس کے اوپر سوار ہوئے، تو اس کے گھر تک پہنچتے پہنچتے راستے میں شور والی زمین تھی، اور شور والی زمین میں جب ہلکا پھلکا پانی آ جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے، تو وہ آپ کا گدھا اس شور والی زمین سے نکلا تو اس کے پاؤں کیچڑ سے لت پت ہو گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے عبداللہ بن ابی کے گھر، تو عبداللہ بن ابی نے دیکھا تو کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ آپ دور رہیے مجھ سے، دور۔ سرکار نے پوچھا کیوں؟ کہا جی یہ جو تمہارا گدھا ہے نا، اس کا جو کیچڑ لگا ہوا ہے نا، اس کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ ایک انصاری صحابی ساتھ تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا، اور مومن کبھی برداشت نہیں کرتا، یقین کریں آپ۔ اس نے کہا، خبیث، کیا کہہ رہا تو کہ تجھے سرکار دو عالم کے گدھے کی بدبو پریشان کر رہی ہے؟ سن، نبی پاک کے گدھے کی بدبو تیری خوشبو سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو ایک اس کا حواری اٹھا، اس نے کہا ہمارے سردار ہے، ہمارے سردار کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ تو آپس میں تو تکار شروع ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن یہ قرآن کی آیات اتری۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک دوسرا شان نزول ہے۔ ایک صحابی تھے جس کا نام عمران تھا، انصاری تھے، ان کی بیوی کا نام ام زید تھا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے میکے جانا ہے، تو حضرت عمران نے فرمایا کہ دیکھو ابھی مناسب نہیں ہے گھر سے جانا، میں تمہیں اجازت دے دوں گا، رک جاؤ۔ تو مائی صاحبہ نے خاموشی سے اپنے گھر پیغام بھجوا دیا کہ مجھے عمران نے روک لیا ہے اور مجھے وہ تمہارے پاس آنے نہیں دے رہا۔
اس کے گھر والے آ گئے۔ جب گھر والے آئے تو اس کے بھائیوں نے اندر گھس کر بہن کو باہر نکالا، تو سامنے سے عمران بھی تھے، انہوں نے بھی چچا زاد بھائیوں کو بلا لیا۔ کہنے لگا اچھا لڑنا ہے تو آپ پھر لڑ لیتے ہیں۔ وہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرا دیا، صلح کروا دی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو اپنے پاک کلام میں اتارا۔ ارشاد ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو فریق مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان میں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر، یہ بات مومنوں کی ہو رہی ہے، کافروں کی نہیں ہو رہی، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ چونکہ مومن جتنی مرضی نافرمانی کرے، کتنی بڑی نافرمانی کیوں نہ ہو، اس کو ایمان سے الگ نہیں کرتی۔ ہاں، یہ بھی حدیث پاک سناؤں گا آپ کو میں۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو آئے دن آپ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر صحیح سمجھا کرو، صحیح سمجھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے سرکار، حضرت امام حسن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی سرکار گفتگو لوگوں سے فرماتے اور کبھی امام حسن کو دیکھتے۔ یہ دھیان سے سننے والے، صحیح حدیث ہے۔ سرکار کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، بالآخر اپنی گفتگو کو روک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا سید مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں مسلمانوں کے صلح کا علم بردار بنے گا۔ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، تو پھر ہوا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد جب خلافت حضرت امام حسن کو ملی تو اہل عراق، چونکہ آپ کوفہ سے تھے اور یہ اہل شام تھے، یہ باتیں ذرا دھیان سے سنا کریں، یہ سوشل میڈیا کے مبلغوں پہ نہ جایا کریں، اپنے سرکار کی باتیں سنیں۔ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان کہہ رہا ہے، دو مسلمانوں کے گروپ، مسلمانوں کے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے ایک ان کے صاحب نے پوچھا، کاریگر تھا بندہ، کاریگر تو بڑے ہوتے ہیں نا، ہر بندے کے ساتھ کاریگر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو کاریگر نے پوچھا، حضرت جی جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ سفیر میں آپ کے ساتھ لڑائی کی، آپ خلیفہ برحق ہیں، کیا وہ مشرک ہو گئے ہیں؟ آپ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او بھائی، مشرک کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو شرک چھوڑ کر آئے تھے۔ کہا اچھا پھر منافق تو ہو گئے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا منافق ہوتے تو ذکر خدا کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے، وہ منافق بھی نہیں ہے۔ تو بڑا پریشان ہو گیا وہ، اس نے کہا حضرت جی نہ وہ مشرک ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو پھر کیا ہیں؟ تو سرکار کے لفظ یاد کر لو، مولا علی پاک کے، فرمائے اخواننا لبغوا علینا،
ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بس بغاوت کی ہے انہوں نے، مسلمان بھائی ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کا علم بردار بنے گا۔ یہ سرکار نے خوشخبری دی جب وہ بچے تھے اور آپ کی گود میں تھے اور سرکار خطبہ دے رہے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نافرمانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے مسلمان سے، اس کا ایمان نہیں جاتا۔ ہم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں جہنم کے، منافقین کے۔ مولا علی شیر خدا نے تو منافق نہیں کہا، تو ہم کس کھاتے میں کہتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ نبی کی باتوں کو سنا کرو، سرکار کی باتوں کو سنا کرو، سرکار کے غلاموں کی باتوں کو سنا کرو۔ یہ جو ہمارے ذہنی مریض ہیں نا، یہ لوگ جو آپ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، خدا کے لیے ان سے بچ جایا کرو، بہت بچنے کی ضرورت ہے ان سے۔ میرا مصطفیٰ تو ان کو مسلمان کہے، ایمان والا کہے، اور ہم انہیں منافق اور مشرک پتہ نہ جانے کیا کیا کہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن فرماتے ہیں کہ پھر اگر کوئی زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر تم سب مل کر اس زیادتی کرنے والے گروپ کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو واپس لاؤ اللہ کے امر کی طرف۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر تم ان کو واپس لے آؤ، وہ پلٹ آئیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اب ان کے درمیان تم صلح کرا دو، ان کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ۔ غصہ نہیں نکالنا کہ انہوں نے کیوں زیادتی کی اور آپ ان کے ساتھ لڑائی کر کے واپس کیوں لائے، وہ غصہ نہیں کرنا، آ گئے نا تو معاف کر دو عدل کے ساتھ، واقسطو، اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو۔ اور یہ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اے ایمان والو سن لو، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہیں کوئی خبر مل جائے کہ دو بھائیوں کا درمیان میں کوئی جھگڑا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مسلمان، جانتے ہو مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کے لیے ایک دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ اینٹیں، سرکار ایسے فرمایا جیسے یہ اینٹیں ملی ہوئی ہیں نا، فرمایا مسلمان پر ایسے ملے ہوئے ہیں، مومن آپس میں ایسے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، ہم تو کب بھی کرتے ہیں ویسے، اللہ ہمیں معاف کرے، چونکہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا تو ہماری عادت بن گئی ہے۔ نہ مولوی کو پسند کرتا ہے، نہ قاری کو پسند کرتا ہے، نہ عالم کو پسند کرتا ہے، اور نہ لیڈر کو پسند کرتا ہے۔ جب باہر بیٹھیں گے اپنے حواریوں کے ساتھ تو پھر وہ دعا نہیں کرتے، نہ بیک بیٹنگ کرتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اگلا سبق آ رہا ہے اسی بات پر۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے دور دراز سے بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو جو فرشتہ ہے نا وہ آمین کہتا ہے،
اور جب آمین کہتا ہے تو پھر وہ لفظ لوٹاتا ہے، او بھائی جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے اللہ پاک اس دعا کو تیرے حق میں بھی کر دے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری کی سنا رہا ہوں آپ کو۔ مسلمان اور مومن کی شان کیا ہے؟ اور فرمایا سرکار دو عالم نے کہ مومن کا مومن سے تعلق ایسا ہے جیسا کہ سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ لہ، جو کسی مسلمان مومن بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو سن لو اللہ پاک اس کی مدد کے لیے نکلے گا۔ اور جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہے گا۔ کبھی آپ یہ دیکھیں نا کہ المسلم من سلب المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ والمؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے یہ سرکار نے، سمجھنے والی بات ہے یہ۔ آپ شیشہ لیں بازار سے 2 روپے کا، 4 روپے کا، 10 روپے کا لیں، اس میں شکل دیکھیں، جیسی آپ کی شکل ہے وہ شیشہ دکھائے گا آپ کو۔ اگر ماتا کے داغ ہے تو ماتا کے داغ دکھائے گا، اگر آپ حسین جمیل ہے تو حسین جمیل دکھائے گا، اگر آپ کی لال داڑھی ہے تو لال داڑھی دکھائے گا، اگر سفید ہو سفید دکھائے گا۔ لیکن شیشہ دیکھنے کے بعد ہم شیشے کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے اس کو سرہانے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں اس کی کہ اس نے تمہیں شکل صحیح دکھائی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مومن بھی تو مومن کا آئینہ ہے۔ جب تمہارا مومن بھائی تمہاری کسی کوتاہی پر، تمہاری غلطی پر متنبہ کرتا ہے تو تم اس کو دشمن بنا لیتے ہو۔ اچھا، اس کو تم لسٹ سے نکال لیتے ہو، لسٹ سے نکال لیتے ہو کہ اس نے یہ بات کی کیوں ہے؟ یہ تو ڈسکرمنیشن ہے۔ اپنے 2 روپے کے شیشے کو تو سنبھال کے رکھتے ہو، اور یہ جو لاکھوں کا انسان ہے جس کی قیمت اللہ پاک فرماتا ہے، یہ جو ہم تو کبھی کبھی غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں نا 2 ٹکے کا آدمی ہے تو، اللہ فرماتا ہے نا مجھ سے پوچھو، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح بنایا، جس طرح سوارا، نوک پلک درست کی، جب میں نے بندے کو بنایا انسان کو تو پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے خود اس بات پر خوشی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو مبارکباد دے ڈالی، فتبارک اللہ احسن، برکت ہو اللہ تجھے، تم نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے انسان۔ جس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت چیز کہے اس کو ہم 2 ٹکے کی قیمت لگائیں اس کی۔ بہت پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں، درس میں نے سنائی تھی، لیکن چلو آج چلتے چلتے پھر سنا دیتا ہوں، یادداشت قائم ہو جائے گی۔ بابا رومی ایک مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کی بڑی شان ہے، اور یہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑا طاقتور جانور ہے اور جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن انسان اس کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بچے سے کہا، اپنے شیر کے بچے سے کہا کہ بیٹا تو سب پہ حکومت کر سکتا ہے لیکن تو حضرت انسان پہ حکومت نہیں کر سکتا۔
وہ تو اسے اعلیٰ ہے. بچہ باپ بن گیا, بچہ بڑا ہو گیا, جنگل کا بادشاہ بن گیا. اب اس نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے کیا کہا تھا کہ حضرت انسان سے بچ کے رہنا, جنگل بیابان, حضرت انسان کہاں ہوگا؟ کہتا چلو نکلتے ہیں باہر, حضرت انسان کو تلاش کرتے ہیں. باہر نکلا تو اس کو گھوڑا نظر آیا. اس نے کہا او یہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے, یہی انسان ہوگا. اس نے کہا او انسان ہے تو؟ گھوڑے نے کہا کہ نہیں, میرے تو منہ میں وہ لوہے کی لگام ڈال کے میرے اوپر سواری کرتا ہے حضرت انسان. اس نے کہا اچھا, چل پڑا. آگے گیا تو اونٹ نظر آیا. اس نے او ہو اب یہ انسان ضرور ہوگا. اس کے قریب ہوا, او بھائی تو انسان ہے؟ اس نے جی توبہ کرو, میرے جیسے 100 اونٹ ہو نا تو ناک میں رسی ڈال کے انسان کا بچہ ہمیں لے کے چل پڑتا ہے. 100 کی لائنیں ہوتی ہیں ہماری. اس نے اچھا بڑی عجیب بات ہے یار, تو پھر انسان کہاں ہے؟ آگے چل پڑا تو ہاتھی نظر آیا. اب تو شیر نا تھوڑا ڈر گیا. اس نے کہا کہ یار یہ مجھے انسان لگتا ہے, یہی انسان ہوگا. یہ میں انسان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جس کی قیمت ہم 2 ٹکا لگاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھی کو دیکھ کر لگا ہو یہ انسان ہو سکتا. اس نے کہا بھائی تو انسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا انسان تو میری گردن پہ سوار ہوتا ہے, لوگوں کے لیے تو اسے چمڑے کے چابک رکھے ہوئے, میرے لیے تو لوہے کا آنکھا سے ہوتا ہے, وہ میری گردن میں کھپو دیتا ہے اور میں بالکل سیدھا چلتا رہتا ہوں. اب اس کے اوسان خطا ہو گئے شیر کے. اس نے کہا یار وہ پتہ نہیں کیا بلا ہوگی, پتہ نہیں کیا چیز ہوگی وہ. تو اتنی دیر میں وہ جنگل سے باہر نکلا تو باہر لکڑ آرے کی جھونپڑی تھی. تو لکڑ آرے کی جھونپڑی کے پاس ایک بچہ ایک شتیر ڈالا ہوا تھا اور وہ کلہاڑے سے کاٹ رہا تھا اس کو. وہ جتنا کاٹتا تھا اس کے اندر ایک لکڑی کی کلی ڈال دیتا تھا تاکہ آگے سے آگے وہ چلتا جائے. اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا, 10 12 14 سال کا رہا ہوگا. اب شیر کے بچے نے اس کو کہا اوے تو انسان ہے؟ اس نے کہا جی نہیں, میں تو انسان کا بچہ ہوں. اس نے کہا اچھا تو انسان کا بچہ ہے؟ کہنے لگا تو جنگل کا بادشاہ ہے. بچے نے کہا بادشاہ سلامت, آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں, میں ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں تو پلیز مجھے یہاں نکال دیں. اس نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کلی میں نے اس میں لگائی ہے نا, اس کو نکال دو تاکہ میں اپنا کام آگے چالو کروں. تو شیر وہ چیر کے اندر لکیر کے اندر گھس گیا اور اپنے پیر سے اس نے جو کلی کو پیر مارا, کلی بار پیر اندر تو وہ شتیر جڑ گیا. اب وہ پیر اس کا پھنس گیا. لڑکا باہر کھڑا ہوا تھا, لڑکا باہر کھڑا ہوا ہنس رہا تھا. اس نے کہا کہ شیر بادشاہ دیکھا حضرت انسان, میں بچہ ہوں, پورا نہیں ہوں, اب تو نکل کے بتا مجھے یہاں سے. تو اسے باپ کی نصیحت یاد آئی کہ بیٹا سب پہ تو حکومت کر سکتا ہے, حضرت انسان پہ حکومت نہیں کر سکتا. اور میرے بھائی یہ انسان بڑی چیز ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی قدر کرنا سیکھو, اور جو تمہارا مومن بھائی ہے وہ تمہارا جسم ہے, وہ تمہاری زبان ہے, وہ تمہاری حیا ہے, خون, عزت, آبرو سب حرام ہے تیرے اوپر, بلکہ اپنے بھائی کی قدر کرنا سیکھ. اور جس نے مومن کی قدر کر لی, انما المؤمنون اخوۃ, تم بھائی ہو آپس میں. اگر کہیں کوئی تڑ بڑ ہو جائے تو تماشا نہ دیکھو, فاصلحوا بینہما, صلح کرا دو. اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تمہارے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے. تو دوستو, بھائیو, عزیزو, بچوں, آج کل گھروں میں, خاندانوں میں لڑائی جھگڑے فساد. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹا کریں.
منافق کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹا کریں. مسلمان مومن جتنا بھی گناہ گار ہو جائے نہ وہ منافق ہوتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. اچھا کل صبح انشاءاللہ میرا وہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہے یہ کان کا. تو مطلب یہ سر عجیب طریقے سے گھوم رہا ہوتا ہے. ابھی بھی میں درس دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ دوستوں نے محسوس بھی کیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی دعائیں میرے کام آ رہی ہیں، اور اگر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آسان کر دے گا. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں. تو آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرا بھی کام بن جائے گا، اللہ پاک آپ کا بھی کام بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.